بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ شروع میں یہ حکم سب کے لیے تھا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو وہ روزے رکھے، اور جو روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے روزہ فرض کر دیا اور پھر فرمایا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے تو اب وہ فدیہ دیں گے یا مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے اگر کسی شخص کے ذمے قضا روزے باقی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، یا کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، یا اتنا بیمار ہے کہ اب اچھے ہونے کی امید نہیں اور نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو وہ روزے نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، یا صبح و شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے۔ شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں، اور اگر غلے کے برابر اسی قدر غلے کی قیمت دے دے تب بھی درست ہے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے اور دوبارہ صحت مند ہونے کی دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے، اسی طرح ایک شخص ہے وہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلائے، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو اس کی قیمت دے دیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر کی قیمت وہ 300 روپے اسلام آباد کے اعتبار سے، یہاں کے لیے جو علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ ہے 300 روپے، تو 30 روزوں کا یہ فدیہ بنے گا 9000 روپیہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فدیہ اگر توڑے توڑے کر کے کئی مسکینوں کو بانٹ دے تو بھی صحیح ہے، یعنی کئی مسکینوں کو فدیہ کی رقم اور پیسے یا غلہ اناج اگر وہ دیتے ہیں اور توڑا توڑا کر کے مسکینوں کو دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے اچھے ہو گئے تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ مثلا ایک شخص بہت سخت بیمار تھا اور اس کو واپس صحت مند ہونے کی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کئی سالوں کے بعد دوبارہ صحت مند ہوا اور روزہ رکھنے کی طاقت اس میں آ گئی، تو اب وہ جتنے روزے ان کے رہ گئے ہیں اس کا تو اس نے فدیہ دے دیا تھا، لیکن وہ فدیہ فرماتے ہیں اس کا الگ سے اس بندے کو ثواب ملے گا۔ اس بندے کو چاہیے کہ اب یہ صحت مند بن چکا ہے اور دوبارہ ان روزوں کی یہ قضا کر لے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال میں سے اس کا ولی فدیہ دے دے، اور کفن دفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بچے اس کی 1/3 میں سے اگر سب فدیہ نکل آوے تو دینا واجب ہے، اگر سب فدیہ نہ نکلے تو جس قدر نکلے اس قدر دے دیا جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو، وہ وصیت کر کے مر گیا کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں بہت ساری نمازیں ان کی رہ جاتی ہے، تو جو نمازیں رہ گئی ہے اس کا حساب لگا دیا جائے اور اس کا وہ فدیہ دے دیا جائے تاکہ اس کے ذمے سے وہ ساقط ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ولی مردے کی طرف سے قضا روزے رکھ لے یا اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں، یعنی اس کے ذمے سے یہ نہ اترے گی۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے جو بیٹے ہیں یا اس کے ورثاء ہیں اس کی طرف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اس کی طرف سے جو قضا روزے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی فرض نماز ہم سے نہ چھوٹے. اگر ہمارا ولی ہو پیچھے اور بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، اور وہ بھی وہ نماز پڑھیں گے، تب بھی وہ نماز درست نہیں ہوگی. البتہ نوافل ہے، اس کا اہتمام انسان کرے اور اپنے والدین کو بخشوائے. اسی طرح فرماتے کہ بے وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے اور بڑا گناہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے ایک روزہ قضا رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر سال بھر برابر روزے رکھتے رہے تب بھی اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا رمضان میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. فرماتے اگر کسی نے شامت اعمال سے روزہ نہ رکھا تو اور لوگوں کے سامنے کچھ کھائے نہ پیے، نہ یہ ظاہر کرے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. اگر سب سے کہہ دے گا تو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا اور دوسرا گناہ ظاہر کرنے کا. یہ جو مشہور ہے کہ خدا کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری، یہ غلط بات ہے. بلکہ جو کسی عذر سے روزہ نہ رکھے اس کو بھی مناسب ہے کہ سب کے روبرو نہ کھاوے. فرماتے ہیں جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے لائق ہو جائے تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرے، اور جب 10 برس کی عمر ہو جائیں گے تو مار کر روزہ رکھوائیں. اگر سارے روزے نہ رکھ سکے تو جتنے روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھوائیں. یعنی چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کو پہنچ گئے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال بچے کو نماز کا حکم دو، تو اسی طرح ان سے آہستہ آہستہ روزے بھی رکھوائیں اور ابھی سے ان کو عادی بنائیں، اور 10 سال کی عمر میں بھی آہستہ آہستہ ان سے روزے رکھوائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ روزے رکھنے کے بالکل مطلب وہ قابل ہو جائے اور وہ روزے رکھ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیں.